کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کا مزہ ہر جان نے چکھنا ہے۔ ہر وہ جان جو اس دنیا میں بھیجی گئی ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن جب جان جاتی ہے اس کے جانے سے پہلے ایسی رسومات، ایسے عقیدے، ایسے کام کیے جاتے ہیں جنہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ پہلے بدعت پر بات کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو جاتے جاتے اس دنیا سے ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، جبکہ دعا یہ مانگتے رہے پوری زندگی کہ اللہ جب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ ہم سے راضی ہوں۔ میت کے جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمارے معاشرے میں آج وبا کی طرح ایک بات پھیل چکی ہے۔ حیرت ہے، افسوس ہے، اور اس حیرت اور افسوس کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ المیہ حیرتناک، حسرتناک ہے کہ جس امت کے پاس اتنا قیمتی اور بے نظیر دستور عمل موجود ہے وہ اسے چھوڑ کر خود ساختہ اور دیگر مذاہب کی تقلید میں، بیہودہ رسموں اور بدعتوں کی جکڑ بند افراط و تفریط میں، طرح طرح کے خرافات میں مبتلا اور گرفتار ہے۔ دیکھو میری بیٹیوں، ہماری شامت اعمال تو دیکھو، ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں ہر مذہبی شعبے میں بدعتوں اور خود ساختہ رسومات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی جتنی بھرمار موت اور میت کے معاملے میں ہے نا، شاید ہی اتنی کسی اور شعبے میں ہو۔ جس گھر میں موت ہو جاتی ہے مہینوں ہی نہیں بلکہ برسوں تک یہ خرافات اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کہیں ہندوؤں کی رسمیں اختیار کی گئی ہیں، کہیں پارسیوں کی، کہیں انگریزی رسمیں اختیار کی گئی ہیں، کہیں خود ساختہ بدعتوں کو ایسی پابندی کی جاتی ہے نا جیسے فرض ہیں، واجب ہیں۔ جاہلانہ رسمیں اور بدعتوں کا کتنا وقت، کتنی محنت، کتنی دولت برباد کی جاتی ہے ان بدعتوں میں، اگر کوئی ان کے اعداد و شمار جمع کرے تو سر پیٹ لے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رسموں میں اخراجات میت کے ترکے سے ادا کیے جاتے ہیں، جو یتیم ورثہ پر کھلا ہوا ظلم ہے۔ غرض یہ کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دستور عمل اور نمونہ زندگی کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کی مشرکانہ رسموں میں مبتلا ہیں، کہیں خود ساختہ بدعتوں کی بھول بھلیوں میں ہیں، حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے اور بلکہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ یعنی نبی کی زندگی جو ہے وہ ایک عمدہ نمونہ ہے، اس پہ چلنا ہے تم کو تو، اور ہم اس کو چھوڑ کر غیروں کی تقلید کر رہے ہیں، کبھی غیروں کی نہیں کر رہے تو اپنی طرف سے ایجادات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب میری امت میں بدعتیں پیدا ہو جائیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے، اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنا علم دوسروں تک پہنچائے، اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے، اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ بات سمجھ آ گئی کہ جب میری، آپ سے فرما رہے ہیں، جب میری امت میں بدعتیں پیدا ہو جائیں، بدعات پیدا ہو جائے اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنا علم دوسروں تک پہنچائے، اور جو ایسا نہ کرے اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کے، سب انسانوں کی۔ تو میری بیٹیوں، آج علم مل رہا ہے اور بہت سی بیٹیاں سفر آخرت کی تیاری کے پہلے کورس میں بھی داخل تھیں، انہوں نے سیکھا تھا اگر آگے نہیں پہنچایا تو اللہ کے نبی کی لعنت کی مستحق ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی، انسانوں کے، خود رب جلال کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو میری بیٹیوں، اگر پہلے نہیں سمجھاتا تو ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ بدعت کیا ہے، اور سمجھنے کے بعد خود بھی عمل کیجئے کہ بدعت سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کیجئے۔